اگر انسان شرک میں مبتلا ہو جائے تو پھر اس کی بخشش ناممکن ہے، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اگر یہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن میں واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، لا یغفر، کبھی نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک بنا لے، ان یشرک بہ یعنی کسی ہستی کو اور بھی یہ معبود مان لے تو اللہ تعالیٰ، یہ تو شرک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع شرک کی حقیقت ہے۔ شرک کا متضاد جو ہے وہ توحید ہے۔ توحید کیا ہے پہلے تو اس کو جان لیں۔ توحید کا مطلب یہ ہے، کلمہ توحید ہم کہتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ معبود کا مطلب کیا ہے اور اس کی معبود کی حقیقت کیا ہے؟ تو دیکھیں اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ معبود یعنی الہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے، جیسے کہ آپ اسماء الحسنہ کے شروع میں آغاز میں پڑھتے ہیں نا کہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یعنی پہلی جو صفت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے اپنے بارے میں تو وہ الوہیت کی ہے کہ میں الہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، سورہ طٰہٰ کا میرے خیال سے مضمون ہے کہ میں اللہ ہوں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، کوئی معبود میرے سوا نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، بس رہے ہیں، تو اس میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ الہ کے بارے میں، توحید کے بارے میں، شرک کے بارے میں یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ توحید کا انسان اگر قائل ہو جائے، یعنی کلمہ طیبہ کو پر ایمان لے آئے، تو یہ جنت جانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر کسی نے توحید کا عملی طور پہ اقرار کر لیا، عملی طور پہ زبان حال سے، تو پھر یہ جنت جانا اس کا یقینی ہو جاتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہمیں تو دیکھیں نہ تو توحید کا مطلب پتہ ہے، نہ شرک کا مطلب ہم جانتے ہیں، تو جاننا چاہیے۔ الہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ یعنی اپنی حقیقت کے بارے میں ہم اگر غور کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ ہمیں جب تک اپنی حقیقت کا پتہ نہیں ہوگا تو ہمیں کلمہ طیبہ کا حقیقی مفہوم پتہ نہیں چل سکتا۔ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے یعنی آخرت کی کامیابی کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ اے لوگو، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ہے اور تمہیں آخرت کی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی ہماری آخرت کی تیاری کی جگہ کا نام کیا ہے؟ آخرت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو دیکھیں ہماری منزل تو اللہ ہے، اللہ کی ملاقات کا وعدہ سچا ہے، اور دنیا اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے۔ اس بارے میں آپ خوب اچھی طرح یعنی مطالعہ بھی کریں، سنیں بھی، سوال بھی کریں کہ بھئی یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ دیکھیں اللہ ہماری منزل ہے، ہم اللہ کے ہیں۔
انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور تیاری کر کے جانا ہے، اللہ کے پاس واپس لوٹنا ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو بہرحال میں آپ کو مختصر طور پہ بتا رہا ہوں کہ دنیا اللہ کی ملاقات کی تیاری کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھجوایا ہے۔ مومن جو ہے اللہ کی ملاقات کی تیاری کے لیے زندگی گزارتا ہے اور اللہ کے ملاقات کی امید میں مست رہتا ہے، اور ہونا چاہیے اسے۔ بہت بڑا انعام ہے، یہ بہت بڑا درجہ، بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ درجہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو بھی نہیں دیا ہے۔ اور آپ کب اللہ کی ملاقات کے اہل ہوں گے؟ جب آپ اللہ کے خلیفہ بن جائیں گے۔ اللہ کے خلیفہ کیا مطلب؟ جب آپ اپنے اندر اللہ کی صفات پیدا کر لیں گے تو آپ ملاقات کے اہل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفۃ اللہ کہا ہے، یعنی اپنا نائب کہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر انسان خلیفۃ اللہ ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر انسان میں صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ اللہ کا خلیفہ بننے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اب یہ اللہ کا خلیفہ بنے گا کیسے؟ یہ بات تھوڑی سی قابل غور ہے۔ جب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ کار جو ہے بہت یعنی آسانی سے ہمیں بتا دیا ہے۔ اگر ہم زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں گے، اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم اللہ کے خلیفہ بن جائیں گے۔ قرآن میں یہ الفاظ آئے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنت میں جانے کا آپ کو ٹکٹ مل گیا، یعنی آپ مستحق ہو گئے، آپ کے پاسپورٹ پہ جنت کا وہ انٹری جو ہے وہ لگا دی جاتی ہے دنیا میں۔ تو بہرحال دیکھیں دنیا میں پہلے تو آپ نے منزل کا تعین کرنا ہے۔ ہماری غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ ہم منزل بنا لیتے ہیں دنیا کو، رخ بھی دنیا کی طرف پھیر لیتے ہیں، دنیا کو حقیقت جان لیتے ہیں، دنیا کا ایک دھوکہ ہمیں لگ جاتا ہے اور ہم دنیا ہی کے لیے دنیا کے خیال میں زندگی گزارتے رہتے ہیں، جبکہ ہمارا خیال ہونا چاہیے اللہ کا۔ یہ ایک بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے، یعنی اپنی ملاقات کے شرف سے ہمیں نوازنا چاہتا ہے۔ جنت میں یعنی متقین کہاں پہ ہوں گے؟ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام فرمایا ہے کہ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ متقین جو ہے وہ جنت میں ہوں گے، باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی، سچی بیٹھنے کی جگہ ہوگی، لیکن کہاں؟ مقتدر بادشاہ کے دربار میں، اس کے قریب، عند ملیک مقتدر۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دھوکے سے باہر نکلیں، دنیا کے دھوکے سے باہر نکلیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ بہرحال میرا موضوع جو تھا وہ ہے شرک کی حقیقت، لیکن شرک سے پہلے ہم نے توحید کو جاننا ہے کہ توحید ہے کیا، اور توحید کیوں اتنی ضروری ہے، یعنی توحید کا قائل ہونا یا توحید کے مطابق زندگی گزارنا اتنا کیوں ضروری ہے۔ اور دیکھیں اس میں ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہر پیغمبر کی پہلی دعوت توحید کی ہوتی ہے۔ توحید کا مطلب بندگی رب، اللہ کی بندگی۔ ہر پیغمبر کا پہلا نعرہ، پہلی دعوت یہی ہوتی ہے کہ لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی توحید کے قائل ہو جاؤ، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ بہرحال توحید کی میں بات کر رہا ہوں۔ توحید دیکھیں اگر یعنی یہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، شرک اور توحید۔ شرک میں انسان کی تباہی ہے، یعنی اگر ہم یہ بات ساتھ نوٹ کر لیں کہ اگر انسان شرک میں مبتلا ہو جائے تو پھر اس کی بخشش ناممکن ہے، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اگر یہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن میں واضح طور پہ فرما دیا ہے
کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، لا یغفر، کبھی نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک بنا لے، ان یشرک بہ یعنی کسی ہستی کو اور بھی یہ معبود مان لے تو اللہ تعالیٰ، یہ تو شرک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک ناقابل معافی جرم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ تو دیکھیں شرک کی حقیقت جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم لوگ بنا علم کے، بنا حقائق کو معلوم کیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ تباہ کن چیز ہے۔ دنیا میں دیکھیں جب انسان آتا ہے تو جب جائے گا تو اس کی دو حیثیتوں میں سے ایک حیثیت ضرور ہوگی، یا تو یہ مشرک کی حیثیت سے جائے گا، یا یہ موحد کی حیثیت سے جائے گا، یا تو یہ اللہ کی توحید کا زبانی اور عملی طور پہ قائل ہوگا، یا یہ اللہ کی توحید کا اگر زبانی طور پہ قائل ہوا بھی تو یہ شرک کی حالت میں یعنی مشرک کی حالت میں جائے گا، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان دعوی ایمان کے باوجود مشرکانہ افعال کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے مگر وہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ اور لوگوں کو بھی شریک کرتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں۔ الا وہم بہ، مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وہم بہ مشرکون، لیکن وہ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو بہرحال بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔